السلام علیکم اسٹوڈنٹ بیٹا، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ قومی یکجہتی اور خوشحالی۔ اس میں جو شارٹ سلیبس دیا گیا ہے اس کے 2 سوال ہیں۔ اگر آپ دیکھیں اس میں ایک پہلا سوال ہے قومی یکجہتی اور سالمیت کی تعریف بیان کریں اور اس کے عناصر بیان کریں۔ اس کے بعد جو ہے سوال نمبر 4 ہے قومی سالمیت اور یکجہتی کی اہمیت بیان کریں۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں قومی یکجہتی اور سالمیت اس کے متعلق۔ تو اس کی سب سے پہلے ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ قومی یکجہتی سے کیا مراد ہے؟ یکجا ہونا، اکٹھا ہونا۔ اس سے میں آپ کو ایسے بتاؤں کہ یہ ایک میرا ہاتھ ہے، اس کی اگر ایک انگلی یہ بورڈ مارکر کو پکڑتی ہے، وائٹ بورڈ کے مارکر کو، لیکن یہ اتنا صحیح نہیں پکڑ سکتی، لیکن اگر پورے ہاتھ سے یہ پکڑیں تو دیکھ لیں یہ مضبوطی سے اب کوئی نہیں چھین سکتا۔ تو جیسے کہتے ہیں 1 ہوتا ہے اور 11 ہوتے ہیں، اسی طرح قومی یکجہتی میں ہے سب لوگ یکجا ہو جائیں۔ جیسے ایک آپ کی کلاس ہے ماشاءاللہ IB14، اور اس کلاس میں اگر آپ کا ایک بچے کا مسئلہ ہوتا ہے اور ساری کلاس پرنسپل صاحب کے پاس چلی جاتی ہے تو وہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا، لیکن اگر کلاس میں سے ایک بچہ جاتا ہے تو وہ مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا۔ تو اکٹھا رہنا، یکجا رہنا، متحد رہنا، یہ قومی یکجہتی کہلاتا ہے۔ سالمیت جس کے یعنی کہ اس کو کہتے ہیں یکجہتی ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے جزیات کو کل میں تبدیل کیا جائے۔ جز ہوتی ہے ایک اور کل ہوتا ہے تمام کا تمام، یعنی کہ جزیات کو کیا کیا جائے؟ کل میں تبدیل کیا جائے۔ چھوٹی چھوٹی اکائیوں کو یکجا کر کے کل کی شکل میں ڈھال دیا جائے تاکہ اکائیاں کل کا ایک حصہ بن جائیں، قومی یکجہتی کہتے ہیں۔ آپ کی اس کتاب میں جو ڈیفینیشن جس طرح بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قومی یکجہتی اور سالمیت سے مراد یہ ہے کہ ایک معاشرے میں معاشرتی اور سیاسی گروہوں کو یکجا کر کے ایک لڑی میں پرو دیا جائے تاکہ معاشرے کی سالمیت ممکن ہو۔ مثلا بہت سی قومیں اور ذیلی اکائیاں پاکستان کے قومی ڈھانچے میں ڈھل جائیں تو وہ قومی یکجہتی اور سالمیت کہتے ہیں۔ اب اس میں عناصر ہیں جی، یہ عناصر میں بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے مشترکہ مذہب۔ عناصر میں کیا ہے؟ مشترکہ مذہب۔ تو بیٹا پاکستانی ہیں ہم سارے، اور ہمارا پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان، نظریہ پاکستان نظریہ اسلام پر قائم ہوا ہے، اور یہی نظریہ اسلام ہماری پہچان ہے۔ تو مشترکہ مذہب جو ہے پاکستان میں سب کے لیے ہے۔ اگر پاکستانی کے آپس میں ان کے اختلافات ہوتے ہیں ہمارے لوگوں کی، لیکن جب مذہب کی بات آ جائے تو ہم ایک ہو جاتے ہیں، اور اس طرح مشترکہ مذہب جو ہے وہ یکجہتی پیدا کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے مشترکہ جغرافیائی حدود دوسرے نمبر پر۔ اگر ایک آبادی ایک ہی جغرافیائی حدود میں رہے تو آسانی سے قومی یکجہتی کے دائرے میں ڈھل سکتی ہے۔ مثلا ہم سارے پاکستانی ہیں، ہمارے اختلافات اندرونی جو بھی ہیں وہ چلتے رہے، لیکن پاکستان کے جغرافیے کے لحاظ سے ہم دیکھیں جو بھی ملک اس کے خلاف بولے گا ہم ساری قوم اکٹھی ہو جائیں گے۔ 1965 کی جنگ میں دیکھ لیں جی، انڈیا نے جب پاکستان پر حملہ کیا تو سارا لاہور نکل پڑا۔ تو یہ ہماری یکجہتی اور سالمیت ہے، ان عناصر سے بھی یکجہتی پیدا ہوتی ہے۔ آگے ہے مشترکہ زبان۔ مشترکہ کیا ہے؟ زبان۔ تو مشترکہ زبان بھی قومی اتحاد کے پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ برطانوی ایک بہت بڑے تاریخ دان ہے رمزے محور، وہ لکھتے ہیں کہ مشترکہ زبان سے کوئی چیز اہم نہیں ہے جو کہ قومی اتحاد پیدا کرتی ہے۔ ایک زبان بولنے سے لوگ ایک دوسرے کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اپنے خیالات ایک دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں۔ پاکستان کی کون سی زبان ہے ہماری مشترکہ؟ اردو زبان ہے، اور پاکستان کے کسی کونے میں بولی جائے تو اس کے متعلق ہم کیا کرتے ہیں؟ سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مشترکہ نسل، یہ بھی عناصر میں آ رہا ہے۔
تو مشترکہ نسل میں کیا چیز ہے؟ ایک ہی نسل، ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ نفسیاتی طور پر وہ ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے ہیں۔ مثلا ڈسٹرکٹ بکھر کے جو لوگ رہنے والے ہیں، اگر بکھر پر کوئی بات آ جائے تو وہ کہیں گے ہم تو باکری ہیں جی، یا لاہور کے رہنے والے جو لوگ ہیں، کراچی کے رہنے والے، ایک ہی نسل کے لوگ، تو ان میں یگانگت پیدا ہو جاتی ہے اور ایک ہی قومیت کا احساس پیدا ہو جاتا ہے اور ان میں قومی یکجہتی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے مشترکہ روایات آگے۔ مشترکہ روایت بھی قومی اتحاد کے لیے ضروری ہے۔ جان اسمیل کے خیال کے مطابق مشترکہ تاریخی روایات قومی اتحاد کے لیے بہت ضروری ہے۔ شاندار ماضی ہمیشہ شاندار مستقبل کی نشاندہی کرتا ہے، اس لیے اگر روایات ایک جیسی ہوں تو قومی یکجہتی پیدا کرنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے جمہوریت۔ عناصر میں کیا چیز ہے جی؟ 6 نمبر پر ہے جمہوریت۔ جمہوریت بھی قومی اتحاد پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جس ملک میں جمہوریت ہوگی تمام طبقات اپنے آپ کو مساوی سمجھیں گے اور موجوسی سے دور رہیں گے۔ احساس جمہوریت قومی یکجہتی اور سالمیت پیدا کرنے میں بڑا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاکستان میں جمہوریت تو ہے لیکن یکجہتی نہیں ہے، اسے کوئی چلنے ہی نہیں دیتا۔ اب بڑے بڑے مسائل ہیں، آپ بھی دیکھیں عمران خان کی حکومت کو بڑا مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ یہ ہمارا تھا پہلا سوال۔ اب ہم آتے ہیں جی دوسرے سوال پر، قومی یکجہتی اور سالمیت کی اہمیت۔ جس قوم میں قومی یکجہتی اور اتحاد پیدا ہو جائے گا تو وہ قوم ترقی کی منزل طے کریں گے، اور جو قوم یکجا رہے گی وہی قوم آگے بڑھے گی۔ اس میں اہمیت میں سب سے جو پہلے ہے وہ ہے پہلے نمبر پر خوشحالی۔ جو قوم خوشحال رہے گی، دیکھیں جو گھرانہ خوشحال ہوتا ہے اس گھرانے میں بڑا اتحاد ہوتا ہے، لوگ بڑے متحد رہتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں۔ تو اس طرح قومی یکجہتی اور اتحاد کے ذریعے ہم ملک میں خوشحالی لا سکتے ہیں۔ اس وقت تک پاکستان میں دوسرے مسائل کے ساتھ ساتھ اس وقت پاکستان میں ایک غربت کا بھی بڑا مسئلہ ہے، امیر اور غریب کے طبقے کے فرق کا بھی بڑا مسئلہ ہے۔ جب تک اس مسئلے کو ہم ختم نہیں کریں گے، آج دیکھیں آج کل ایجوکیشن میں پنجاب حکومت نے کہا ہے کہ پہلی جماعت سے لے کر 10ویں جماعت تک بے فارم ضروری ہے۔ تو بیٹا بے فارم اس وقت بندے پہلے 5ویں 8ویں 10ویں تک مانگتے تھے، اب ہر بندہ بنوا رہا ہے، بڑی لینیں نادرہ کے سامنے لگی ہوئی ہیں۔ آپ وہاں پر دیکھ لیں جی، جو بندہ اچھا کپڑے پہنے ہوئے ہوگا، اچھا جوتا یعنی کہ سوٹ بوٹ بڑا اچھا ہوگا اس کا، تو اس کو کہیں گے ماشاءاللہ جی آپ آئیں سر، وہ سمجھیں کوئی بڑا آدمی ہے۔ ایسے ہو رہا ہے، آپ جا کے دیکھیں۔ اور جو بندے بیچارہ اعلیٰ ظرف کا بندہ ہے، بہت اچھا بندہ ہے، لیکن اس نے کوئی اچھے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تو اسے کہیں گے دفعہ ہو جائے لائن میں کھڑے ہو۔ اور ایسے ہی ہو رہا ہے ان لوگوں کو۔ یہ ہمارے ملک میں طبقاتی فرق ہے امیر غریب کا۔ جس دن یہ فرق ختم ہو جائے گا، پورا ملک یکجا ہو جائے گا تو خوشحالی آ جائے گی۔ دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ امن کا قیام۔ امن کا قیام، اور امن معاشرہ ہی ترقی کرتا ہے۔ جنگجو معاشرے کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو قومی یکجہتی اور اتحاد کے ذریعے ہم ملک میں خوشحالی لا سکتے ہیں، اور اگر ایک ملک میں قومی یکجہتی اور اتحاد قائم ہو جائے تو مختلف گروہوں میں اختلافات اور انتشار ختم ہو جاتے ہیں، اور ملک امن و امان کا کیا بن جاتا ہے جی؟ گہوارہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد باہمی تعاون۔ ملک میں قومی یکجہتی پیدا ہونے کے بعد معاشرے کے مختلف گروہوں کے اختلافات ختم کر کے باہمی تعاون کی فضا قائم کر دی جائے۔ عوام کی بھلائی، وہی حکومت عوام کی بھلائی کر سکتی ہے، اس کے عوام کے متعلق سوچ سکتی ہے جس کو کسی قوم کے انتشار اور اختلافات کا سامنا نہ ہوگا۔ اب ہمارے ملک میں دیکھ لیں جی، حکومت NRO کے متعلق میں نہیں دوں گا، حزب اختلاف کہتی ہے ہم لیں گے، لیکن پورے ملک کے متعلق وہ نہیں سوچ رہے۔ مہنگائی بڑھ رہی ہے، لوگ بیچارے رو رہے ہیں، کیونکہ مضبوط حکومت کو اپنی سوچ ہے کہ میری حکومت رہے گی یا نہیں رہے گی، تو اس لیے وہ عوام کی بھلائی کے لیے نہیں سوچ رہے۔ آگے ہے جی قومی انتظامیہ کا قیام۔
قومی یکجہتی اور یگانگت سے انتظامیہ مضبوط ہوتی ہے جس کی معاشرے کے ہر عنصر پر مکمل گرفت ہوتی ہے، لہذا ایسی حکومت امن و امان اور انتشار کا مسئلہ پیدا ہونے نہیں دیتی۔ وقت اور دولت کے ضیاع سے محفوظ، جو ملک میں قومی یگانگت ہوگی تو وہ وقت بھی بچے گا اور دولت بھی بچ جائے گی، وقت بھی بچ جائے گا دونوں۔ جیسے اب دیکھیں پاکستان میں جی ہمارا بہت سا سرمایہ ہمارے ملک کی تحفظ کے لیے ہو جاتا ہے، پاکستان کی حفاظت کے لیے، پاکستان کا بہت سارا پیسہ افواج پاکستان کے لیے جا رہا ہے، انڈیا کا بھی اسی طرح جا رہا ہے۔ لیکن اگر جس طرح ہمارا ملک ایران ہے، جو چائنا ہے، اس کے ساتھ جس طرح ہمارے اچھے تعلقات ہیں انڈیا کے ساتھ بھی ہوتے تو ہمارا بہت سارا پیسہ بچ جاتا اور ملک خوشحال ہوتا۔ تو بیٹا 8ویں چیپٹر میں شارٹ سلیبس ہمارے یہی 2 سوال تھے، اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔